سلطان صاحب، وہ انسان جو مجھے سمجھتا تھا، وہ خاموشی سے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں محفل میں بیٹھی رہی، آنکھوں میں آنسو، لیکن دل میں ایک خالی پن۔ اس دن مجھے سمجھ آیا، اس دنیا میں سب کچھ بکتا ہے، صرف محبت کا مول کوئی نہیں سمجھتا۔ اگلے دن سے محفل ویسے ہی تھی، ستار بجتا تھا، گیت گائے جاتے تھے، لیکن میرے دل کا سر ٹوٹ چکا تھا اور میں پھر سے صرف ایک طوائف بن گئی تھی۔ سلطان صاحب کے جانے کے بعد محفل میں میری مسکان تو تھی، لیکن وہ بس ایک نقاب بن چکی تھی۔ دل اندر سے بالکل خالی، جیسے کوئی روح کے اندر سے روشنی کھینچ لے۔ ایک رات ایک نئے مہمان آئے، وہ شہر کے ایک نواب تھے۔ کپڑوں سے اتنی خوشبو آ رہی تھی جیسے محل کا ایک حصہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ خانم کے چہرے پہ وہ پرانی مسکان آ گئی، کیونکہ نئے لوگ نئے پیسے لاتے ہیں۔ نواب صاحب مجھے دیکھتے رہے، وہ نظریں الگ تھیں، سلطان صاحب جیسے سیدھی نہیں، بلکہ جیسے مجھے صرف ایک چیز سمجھ رہی ہو۔ وہ مجھے باتوں میں پھنسانے لگے، کہنے لگے، امراؤ، تم جہاں چاہو وہاں جا سکتی ہو، بس تم میری ہو جاؤ۔ ان کی بات میں ایک خوف تھا، لیکن خانم کا حکم تھا کہ مہمان کو ناراض نہیں کرنا۔ اس رات میں نے پہلی بار اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ جو میں چاہتی ہوں، محبت، سمجھ، عزت، یہ سب صرف کہانیوں میں ہوتا ہے۔ دن گزرنے لگے، نواب صاحب مجھے اپنی محفلوں میں لے جانے لگے۔ وہ مجھے سونا، زیور، مہنگی ساڑیاں دیتے، لیکن میری آنکھوں کا ایک آنسو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ان کے ساتھ میں ایک قیمتی کھلونا تھی، جو ان کے دوست دیکھتے، تعریف کرتے اور میں بس چپ رہتی۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا، امراؤ، اپنے پرانے رشتے، پرانے دوستوں کو بھول جاؤ، تم اب میری ہو۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ سلطان صاحب کے جانے کا غم اب بھی زندہ ہے، لیکن اس نئے زندان میں وہ غم بھی ایک سزا بن گیا ہے، اور میں، امراؤ، صرف ایک عورت نہیں رہی تھی، میں ایک کہانی بن چکی تھی جو لوگ سنتے ہیں لیکن کبھی سمجھتے نہیں۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی تھا، محفل میں آوازوں کا شور، ہنسی، ستار کی تال، اور میں اپنی روح کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ لیکن پھر دروازے پہ ایک آواز ہوئی، میں نے سر اٹھایا اور میری سانسوں کا سلسلہ رک گیا۔ وہ سلطان صاحب تھے، ہاں، وہی سلطان جن کے جانے کا غم میں نے سالوں تک چھپایا، جو میری آنکھوں کا نور تھے، لیکن مجھے چھوڑ گئے تھے۔ میری نظریں ان کے چہرے پر تھمی رہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ نظر جیسے مجھے پہچان رہی تھی، لیکن دور سے، ایک اجنبی کی طرح۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، امراؤ، تم ٹھیک ہو؟ بس اتنا، اور میں اپنی زبان سے ایک لفظ نہ کہہ سکی۔ وہ الفاظوں کا بوجھ، وہ سارے سوال جو میں نے ان سے کبھی پوچھنے کا خواب دیکھا تھا، سب ان کی ایک نظر میں کھو گئے۔ نواب صاحب اس وقت میرے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے سلطان کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی مسکان دی، جیسے کہہ رہے ہوں، یہ اب میری ہے۔ اس پل مجھے سمجھ آ گیا، محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ صرف عادت، ضرورت یا ایک سمجھوتا ہوتا ہے۔ سلطان نے مجھے دیکھا، پھر نظریں جھکا کر واپس مڑ گئے۔ میں انہیں روک نہیں سکی، کیونکہ میں جانتی تھی اب جو بھی واپس آئے گا وہ پہلے والا سلطان نہیں ہوگا۔ اس رات
میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، امراؤ تمہارے حصے کا پیار تو پہلے ہی مر چکا ہے، اب جو بچا ہے وہ صرف زندگی کا سفر ہے۔ اس رات نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں گی، اسی دنیا میں، اسی محفل میں، اپنے دکھ کو گیت اور غزلوں کے پیچھے چھپا کر۔ لیکن سلطان کے آنے اور پھر بنا کچھ کہے چلے جانے نے مجھے ہلا دیا۔ مجھے سمجھ آیا میں کسی کا انتظار کرتے کرتے اپنی زندگی برباد کر رہی ہوں۔ اگلے دن صبح کا وقت تھا۔ چاندنی ابھی بھی کمرے کے ایک کونے میں پھیلی ہوئی تھی اور میں اپنے سامان کا ایک چھوٹا سا بستہ باندھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ یہ شہر، یہ لوگ، یہ محفل، سب میری عادت بن گئے تھے۔ لیکن میں جانتی تھی اگر میں نے آج یہ قدم نہیں اٹھایا تو میں ہمیشہ اس قید میں مر جاؤں گی۔ میں نے اپنی ڈائری اٹھائی، اس میں لکھا، امراؤ تم ایک کہانی ہو، کسی کی ملکیت نہیں۔ اپنی کہانی کا آخری صفحہ تمہیں خود لکھنا ہوگا۔ اور پھر میں چل دی، بنا کسی کو بتائے، نہ کسی دوست کو، نہ نواب صاحب کو۔ میں چلتی رہی، جیسے ہر قدم کے ساتھ اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ رہی ہوں۔ جب میں شہر کے دروازے تک پہنچی تو ایک پل کے لیے رکی، پیچھے دیکھا اور اپنے دل سے کہا، اللہ حافظ لکھنؤ، اب جو زندگی ہوگی وہ میری ہوگی، کسی اور کی نہیں۔ اس پل مجھے پتا تھا میں آزاد ہو گئی ہوں، لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ تو بس ایک نئی جنگ کا شروع ہوتا ہے۔ لکھنؤ چھوڑنے کے بعد میں دنوں تک مسافر رہی، کبھی پیدل، کبھی بیل گاڑی، کبھی کسی کاروان کے ساتھ۔ دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، کہیں ایسا کونا مل جائے جہاں مجھے کوئی نہ جانے، کوئی میرا گزر چھپا نہ سکے۔ آخر میں ایک چھوٹے شہر فیض آباد پہنچی۔ شہر چھوٹا تھا لیکن لوگ محبت سے ملتے تھے۔ یہاں میں نے اپنا نام بدل لیا۔ اب میں عائشہ تھی، امراؤ نہیں۔ روز کی روزی کے لیے میں ایک بزرگ بیگم کے یہاں سلائی کا کام کرنے لگی۔ دن میں ان کے کپڑے سلتی، رات میں اپنی ڈائری میں دن بھر کے احساس لکھتی۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی اب آرام ہو گئی ہے، لیکن قسمت کا اپنا کھیل ہوتا ہے۔ ایک دن بازار سے گزرتے ہوئے میری ملاقات رافع سے ہوئی۔ وہ ایک کتابوں کا دکاندار تھا۔ باتیں کرتا تو لگتا جیسے ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی ہو۔ پہلے دن صرف ایک سلام ہوا، دوسرے دن ایک مسکان، تیسرے دن ایک بات، اور آہستہ آہستہ وہ میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ میں نے سوچا شاید اللہ نے مجھے ایک نئی شروعات دی ہے، ایک ایسا ساتھی جو میری کہانی جانے بغیر مجھے چاہتا ہے۔ لیکن ایک رات جب میں بازار بند ہونے کے بعد وہاں سے گزری، میں نے دیکھا رافع کسی اور عورت کا ہاتھ تھامے کھڑا ہے۔ اس کی وہی مسکان، وہی نرمی جو میں سمجھتی تھی صرف میری ہے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ پہلی بار سمجھ آیا کہ دھوکہ صرف محبت میں نہیں ملتا، کبھی کبھی سچ کو چھپانا بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ میں چپ چاپ وہاں سے مڑ گئی۔ اس رات ڈائری میں صرف ایک لائن لکھی، امراؤ تم محبت کے لیے نہیں بنی، تم صرف اپنے لیے بنی ہو۔ رافع کا چہرہ، اس کی مسکان، سب میری یادوں میں برف کی طرح جم گئے۔